السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق اردو ادب کے طلباء میں خاص طور پر جو نیٹ JRF کی تیاری کر رہے ہیں ایک بہت ہی خاص مقام بنا لیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کتاب کے آپ کہہ لیں جائزے یا تفصیل پر مبنی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک گائیڈ نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی بن چکی ہے۔ جی بالکل، یہ کتاب ہے کلیات ادب، مصنف ہے وسیم احمد علیمی، اور بظاہر یہ ایک بہت اہم سٹڈی ریسورس بن گئی ہے۔ ہاں، جو مواد ہمیں ملا ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اس کی مقبولیت عام کتابوں جیسی نہیں، بلکہ یہ ایک لازمی حصہ بن گئی ہے تیاری کا۔ لازمی حصے سے بھی زیادہ مواد میں تو یہ لکھ رہا ہے کہ یہ طلبہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ لوگ اسے ایک تعویذ سمجھنے لگے۔ تعویذ؟ اچھا جی، یہ بات کافی حیران کن ہے کہ کوئی کتاب اتنی جلدی پورے ہندوستان میں نیٹ JRF کے طلبہ کی پہلی پسند کیسے بن گئی؟ تو آج ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو معلومات ہیں ان کی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس نے اسے یہ مقام دیا۔ سوال تو دلچسپ ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں فراہم کردہ تفصیلات سے۔ پورا نام ہے کلیات ادب، مصنف جیسا آپ نے کہا وسیم احمد علیمی۔ جی، پہلا ایڈیشن آیا تھا 2019 میں، اور اب تو چوتھا ایڈیشن بھی آ گیا ہے جسے مصنف نے خود بحر کامل کا نام دیا ہے۔ صرف چند سال میں 4 ایڈیشنز، یہ تو خود میں ایک بڑی بات ہے۔ بالکل۔ یہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں جو فراہم کردہ معلومات میں بتائی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ زبان بہت سادہ اور رواں ہے۔ کیا یہ ایک آپ کے خیال میں اہم وجہ ہو سکتی ہے اس کی مقبولیت کی، خاص طور پر مقابلہ جاتی امتحانوں میں؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم نکتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جو طلبہ مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کرتے ہیں نا، ان کے پاس اکثر وقت کم ہوتا ہے اور سلیبس بہت زیادہ، تو دباؤ تو ہوتا ہی ہے۔ صحیح۔ ایسے میں اگر کوئی کتاب مشکل علمی اور ادبی باتوں جو اردو نصاب کا حصہ ہیں انہیں سادہ آسان زبان میں بتا دے تو یہ طلبہ کے لیے بہت بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، نہ صرف سمجھنا بلکہ یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں یاد رکھنے میں مددگار طریقے شامل ہیں۔ اب یہ تو نہیں بتایا کہ یہ طریقے کیا ہیں، لیکن یہ آئیڈیا کہ کتاب صرف بتا نہیں رہی، یاد بھی کروا رہی ہے، جی، یہ اسے دوسری کتابوں سے الگ کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ صرف مواد دینے سے ایک قدم آگے کی بات ہے، خاص طور پر جب سلیبس اتنا بڑا ہو، اتنے سارے حقائق، تاریخیں، نام، تصورات یاد رکھنے ہوں۔ ہاں، تو یہ جو مددگار طریقے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی چارٹس ہوں یا بلٹ پوائنٹس ہوں یا شاید مینونک ڈیوائسز ہوں جو معلومات کو منظم اور آسان بنا دیتے ہیں، اور فراہم کردہ معلومات تو یہی کہتی ہیں کہ یہ انداز طلبہ کو کافی پسند آیا ہے۔ اچھا، اب اگر اس کے مواد کی بات کریں کہ اس میں ہے کیا کیا، تو وہ بھی کافی جامع لگتا ہے۔ تفصیلات بتاتی ہیں کہ اس میں اردو زبان کی تاریخ ہے، جی، مختلف شعری اصناف ہیں، غزل، نظم، مثنوی، قصیدہ وغیرہ، پھر تنقید، تحقیق، تدوین جیسے اہم موضوعات بھی ہیں۔ یہ سب تو نیٹ JRF کے نصاب کے بالکل بنیادی ستون ہیں۔ ہاں، تو ان سب کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دینا، اور وہ بھی سادہ زبان میں، یہ تو طلبہ کے لیے واقعی ایک بڑی سہولت ہے۔ انہیں الگ الگ کبھی کبھی بہت مشکل اور موٹی کتابیں نہیں کھنگالنی پڑتی۔ وقت بچتا ہے۔ بالکل، اور ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں نظم و غزل پر الگ سے بحث بھی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کیونکہ یہ اردو شاعری کی سب سے مشہور اور نصاب میں شامل اہم اصناف ہیں۔ جی، اور ان پر اگر تفصیل سے بات ہو تو سمجھ گہری ہوتی ہوگی، لیکن ایک اور چیز جو ذرائع نے بتائی ہے وہ ہے نصاب میں شامل متون کی تلخیص، یعنی سمریز۔ یہ کیسے مددگار ہوتی ہوں گی؟ یہ تو امتحان کی تیاری میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اصل متن، خاص طور پر پرانے متن، اکثر لمبے ہوتے ہیں، زبان بھی مشکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ امتحان سے پہلے ان سب کو پورا پڑھنا یا دہرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ذریعہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں اچھی سمریز ہیں تو یہ تو ریویژن کے لیے، آخری وقت کی دہرائی کے لیے بہت ہی کام کی چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں، اہم نکات، کردار، تھیمز سب جلدی سے یاد آ جاتے ہوں گے۔ بالکل، اچھی تلخیص وقت بچاتی ہے اور آپ کی توجہ اہم چیزوں پر رکھتی ہے۔
لیکن فراہم کردہ معلومات کہتی ہیں کہ کتاب صرف نصاب تک ہی نہیں ہے، اس میں اضافی چیزیں بھی ہیں، جیسے 200 منتخب سوال و جواب۔ اچھا، سوال جواب کا حصہ۔ یہ تو پریکٹس اور خود کو جانچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، اس سے طلبہ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ جو پڑھا ہے وہ کتنا سمجھا ہے اور امتحان کے سوالوں کے لیے کتنے تیار ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ متاثر کن بات جو ذریعہ بتاتا ہے وہ ہے 2025 تاریخی اردو کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے ساتھ۔ یہ تعداد 2025 کتابیں! واقعی 2025 یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق؟ کیا یہ صرف جنرل نالج ہے یا امتحان سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ دیکھیں، مقابلہ جاتی امتحانات میں خاص طور پر نیٹ JRF میں اکثر فیکچول سوالات آتے ہیں، کون مصنف ہے، کون سی کتاب کب چھپی وغیرہ۔ ہاں، وہ تو آتے ہیں۔ تو یہ فہرست جیسا ذریعہ اشارہ کر رہا ہے اس قسم کے سوالوں کی تیاری میں سیدھی مدد کر سکتی ہے۔ یہ صرف ایک لسٹ میں ہی لگتی بلکہ امتحان کے خاص حصے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ تو گویا زبان کی سادگی، جامع مواد، نصاب کی سمریز اور پھر یہ اضافی مشق کے سوال اور اتنی لمبی معلوماتی فہرست، یہ سب مل کر ایک مکمل پیکج جیسا بناتے ہیں، جیسا کہ مواد سے لگ رہا ہے۔ جی ہاں، اور شاید یہی وجہ ہے اس کتاب کے غیر معمولی اثر اور مقبولیت کی، جس کا ذکر ذرائع بار بار کرتے ہیں، خاص طور پر وہ تعویذ والی بات۔ ہاں، وہ تعویذ کا استعارہ، یہ صرف مقبولیت نہیں، یہ تو ایک قسم کا اندھا اعتماد یا شاید بہت زیادہ انحصار دکھاتا ہے۔ جی، ذریعہ کہتا ہے کہ طلبہ اس پر اس حد تک بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، ان معلومات کی بنیاد پر؟ جو معلومات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چند باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو جیسا ہم نے بات کی، کتاب کی اپنی خوبیاں، سادگی، جامعیت، امتحان پر فوکس۔ دوسری بات، شاید مقابلہ جاتی امتحانات کا جو شدید پریشر ہوتا ہے اور کامیاب ہونے کی جو شدید خواہش ہوتی ہے، وہ طلباء کو ایسے ذریعوں کی طرف لے جاتی ہیں جو انہیں یقین دلائیں یا کم از کم یقین کا احساس دیں۔ اچھا۔ یہ کتاب، جیسا کہ ذریعہ بعد میں کہتا بھی ہے، اس کا مقصد ہی یقین اور اعتماد دینا ہے۔ اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا انداز دیگر کتابوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ مختلف انداز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ذریعہ کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ ذریعہ سیدھا تو نہیں بتاتا، لیکن جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، سادہ زبان، یاد رکھنے کے طریقے، تلخیص، سوال جواب، وہ لمبی فہرست، ان سب کا مجموعہ ہی شاید وہ مختلف انداز ہو جس نے طلبہ کو فوراً اٹریکٹ کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے جو روایتی گائیڈ بکس ہیں یا زیادہ علمی کتابیں ہیں، ان کے مقابلے میں یہ انداز زیادہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی لگا ہو اور امتحان کے لیے زیادہ پریکٹیکل محسوس ہوا ہو۔ اور یہی مختلف انداز شاید وجہ بنا کہ یہ اتنی تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ذریعہ کے مطابق یہ کتاب صرف ایک بار چھپ کر مشہور نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مسلسل نئی ایڈیشن آتے رہے اور ہر بار اس میں اضافہ اور بہتری کی گئی۔ یہ مسلسل اپڈیٹ ہونا بہت اہم ہے۔ مقابلے جاتی امتحانات کا نصاب بھی بدل سکتا ہے، سوال پوچھنے کا طریقہ بھی بدل سکتا ہے۔ جی، اگر کوئی کتاب ان تبدیلیوں کے ساتھ چلتی ہے، اپنے مواد کو تازہ اور متعلقہ رکھتی ہے، تو طلبہ کا اس پر بھروسہ بنا رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ مصنف اور پبلشر مارکیٹ کی ضرورتوں اور طلبہ کے فیڈ بیک پر دھیان دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے نئے، یعنی چوتھے ایڈیشن پر، جسے بحر کامل کا نام دیا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس ایڈیشن میں مواد کو زیادہ جامع اور بامانی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جامع تو سمجھ آتا ہے، یعنی زیادہ مکمل، لیکن بامانی، میننگ فل سے یہاں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بامانی کا لفظ دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ معلومات کو صرف دیا نہیں گیا بلکہ ان کے بیچ کا تعلق واضح کیا گیا ہے، ان کی اہمیت بتائی گئی ہے، یا انہیں اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ صرف فیکٹس کا ڈھیر نہ لگے بلکہ ایک پوری سمجھ پیدا کریں۔ اچھا، شاید تجزیہ زیادہ گہرا کیا گیا ہو۔ جی، شاید تجزیاتی پہلو کو مزید بہتر کیا گیا ہو۔ اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس ایڈیشن کا مقصد طلبہ کو JRF کے سفر کے لیے یقین اور اعتماد فراہم کرنا ہے۔ یہ نفسیاتی پہلو کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ بہت اہم، بہت زیادہ اہم۔ مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری ایک بہت، آپ کہیں، اعصاب شکن مرحلہ ہو سکتا ہے۔ شکوک ہوتے ہیں، بے یقینی ہوتی ہے، ناکامی کا ڈر ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایسے میں اگر کوئی پڑھنے کا مواد، جیسا کہ ذریعہ دعویٰ کر رہا ہے،
طلبہ کو یہ احساس دلا دے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور ان کے پاس کامیابی کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، تو یہ ان کے حوصلے اور پرفارمنس پر بہت مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ اعتماد ہی آدھی کامیابی سمجھ لیں۔ فراہم کردہ مواد میں کتاب کے بارے میں جو مجموعی تاثرات ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہیں۔ اسے کسی بھی سنجیدہ طالب علم کے لیے جادوئی ساتھی، میجیکل کمپینین کہا گیا ہے۔ یہ تو کافی جذباتی الفاظ ہیں۔ جی، جادوئی ساتھی جیسے الفاظ دکھاتے ہیں کہ طلبہ کا اس کتاب سے رشتہ صرف ایک درسی کتاب جیسا نہیں، بلکہ اس سے کہیں گہرا اور جذباتی ہو گیا ہے، کم از کم ان ذرائع کے مطابق جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، حیران کن تبصرہ جس کا ذکر ذریعہ کرتا ہے، اگر یہ کتاب کسی طالب علم کے پاس ہو تو JRF کا حصول قریب قریب طے ہے۔ یہ تو تقریباً گارنٹی دینے جیسا ہے۔ کیا یہ کچھ زیادہ نہیں؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اسے بالکل لفظی طور پر لینا شاید ٹھیک نہ ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی امتحان میں کامیابی صرف ایک کتاب پر منحصر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ طالب علم کی اپنی محنت، اس کی سمجھ، امتحان والے دن کیسی کارکردگی رہی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تبصرہ، جیسا کہ فراہم کردہ معلومات میں ہے، یہ اس کتاب کی مبینہ افادیت اور طلباء کے بیچ اس کے بارے میں جو بہت اونچا خیال پایا جاتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ذریعہ کے مطابق طلباء اسے کامیابی کی چابی سمجھنے لگے ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری معلومات کا خلاصہ کریں جو ہمیں ملی ہیں، تو کلیات ادب کی اس غیر معمولی مقبولیت کی وجوہات ان ذرائع کے مطابق ہیں: اس کی سادہ اور آسان زبان، وسیع موضوعات کا احاطہ، تاریخ، اصناف، تنقید، تحقیق وغیرہ، جی، نصاب میں شامل متون کی مفید تلخیص، اضافی مواد جیسے سوال جواب، اور کتابوں کی وہ لمبی فہرست۔ ہاں، وہ 2025 والی۔ جی، اس کا مبینہ طور پر منفرد اور اسٹوڈنٹ فرینڈلی انداز، مسلسل اپگیٹس اور طلباء کو نفسیاتی طور پر اعتماد دینے کی صلاحیت، ان سب چیزوں نے مل کر ذریعے کے مطابق اسے نیٹ JRF اردو کے امیدواروں کے لیے ایک بہت اہم، یہاں تک کہ ناگزیر سمجھے جانے والے وسیلے کی حیثیت دے دی ہے۔ بالکل۔ فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہ کتاب ایک ایسے جامع حل کے طور پر سامنے آتی ہے جو نیٹ JRF کے نصاب کے زیادہ تر پہلوؤں کو کور کرنے اور امتحان کی عملی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی مبینہ کامیابی یہ دکھاتی ہے کہ یہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے، کم از کم طلباء کی نظر میں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو کافی حد تک واضح ہو گئی کہ فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ کتاب کیوں اور کیسے نیٹ JRF اردو کے حلقوں میں اتنی اہم بن گئی۔ ہاں، یہ پہلو تو واضح ہوا، لیکن یہاں ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، جب کسی ایک امتحان، جیسے یہاں نیٹ JRF اردو کی تیاری کے لیے کوئی ایک کتاب اتنی مرکزی حیثیت اختیار کر لے، جیسا کہ اس ذریعہ میں کلیات ادب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے تعویذ سمجھا جانے لگے، اسے جادوئی ساتھی کہا جائے اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے کامیابی قریب قریب طے ہے، تو یہ رجحان خود امتحان کی تیاری کے پورے سسٹم، پڑھنے کے مواد کی دستیابی اور اس کے معیار، اور طلباء کے ان پر انحصار کرنے کے طریقوں کے بارے میں کیا سوال اٹھاتا ہے؟ اچھا، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی ایک وسیلے پر اس قدر زیادہ انحصار کرنا، کیا یہ صحت مند ہے، یا یہ سسٹم میں کسی خلا یا کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے؟